بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایٹ کلاس اپنی ڈائری جو ہے وہ نوٹ کر لیں۔ آج کی مضمون ہمارا آخری مضمون ہے، ریویژن ہم نے سٹارٹ کی ہوئی تھی مضامین کی۔ آخری مضمون ہے علامہ اقبال، یہ آپ لوگوں نے آج کی ڈیٹ میں یاد کرنا ہے۔ اپنی قواعد و نشاء دیکھیے، جن کے پاس اولڈ ایڈیشن ہے پیج نمبر 80 اور جن کے پاس نیو بکس ہیں نیو ایڈیشن ہے پیج نمبر 85 پہ یہ مضمون موجود ہے۔ ہم لوگوں نے پہلے بھی یاد کیا ہوا ہے، ریویژن کر رہے ہیں کیونکہ کاپیز ہماری چیک ہونے کے لیے آئی ہوئی ہیں، تو ہم نے کاپی ورک جو ہے وہ سٹاپ کیا ہے۔ ہم اب کاپی ورک جو ہے اتنے دن نہیں کریں گے، جب آپ لوگ کاپیز واپس لے جائیں گے اپنی، تو پھر ہم اپنا کاپی ورک جو ہے وہیں سے کنٹینیو کریں گے جہاں پہ ہم نے جو ہے اس کو سٹاپ کیا۔ اتنی دیر ہم لوگ اپنے مضامین کی جو ہے وہ ریویژن کر رہے تھے۔ مضمون ہے ہمارا علامہ اقبال۔ دیکھیے اپنا مضمون، اپنی قواعد و نشاء کھول لیجئے۔ مدد مدید کی بات ہے کہ کشمیر میں ہندوؤں کے ظلم و ستم نے مسلمانوں کو نہایت تنگ کر رکھا تھا۔ کچھ مسلمانوں نے وادی کشمیر کی بہاروں کو چھوڑا اور پنجاب کی گرم ہواؤں میں آن بسے۔ ان مہاجر مسلمانوں میں سے ایک خاندان سیالکوٹ میں مقیم ہوا اور یہیں کا ہو رہا۔ اس خاندان کے ایک بزرگ کا نام صوفی نور محمد تھا، جو سیالکوٹ میں ٹوپیوں کی دکان کرتے تھے۔ وہ نیک طینت اور خدا پرست تھے۔ 9 نومبر 1877 9 نومبر ہے 1877 کو ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا۔ ماں باپ نے خوشی منائی اور بچے کا نام محمد اقبال رکھا۔ وقت گزرتا گیا، بچہ بڑھتا گیا۔ جب ذرا سیانا ہوا تو ایک مکتب میں پڑھنے کو بٹھا دیا گیا۔ یہاں سے اٹھایا تو مشن اسکول میں بٹھایا۔ بچہ تھا بڑا ذہین، اس نے پرائمری میں وظیفہ پایا۔ پرائمری 5ویں جماعت کو کہا جاتا ہے کہ اس نے پرائمری میں جو ہے وہ وظیفہ حاصل کیا، پھر مڈل میں بھی یہی اعزاز حاصل کیا۔ میٹرک سے فارغ ہوا تو مرے کالج سیالکوٹ میں داخلہ لیا۔ یہاں مولوی میر حسن جیسا شفیق استاد ملا، جس نے عربی، فارسی اور اسلامی تعلیم کا ذوق پیدا کیا۔ ایف اے پاس کرنے کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور سے فلسفہ میں ایم اے کیا۔ کچھ عرصہ گورنمنٹ کالج میں پروفیسری کی۔ اب کیا ہوا ہے کہ مرے کالج سیالکوٹ میں داخلہ لیا تو وہاں پر مولوی میر حسن جیسے شفیق استاد ملے ہیں، جنہوں نے اس بچے کے دل میں جو ہے عربی، فارسی اور اسلامی تعلیم کا ذوق جو ہے وہ پیدا کیا ہے۔ ایف اے پاس کرنے کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور سے فلسفہ کے مضمون میں ایم اے کیا ہے۔ کچھ عرصے تک گورنمنٹ کالج میں پروفیسری بھی کی ہے اور اس کے بعد 1905 میں یورپ کے سفر پر کمر باندھی، یعنی کہ یورپ کے سفر کے لیے تیاری کی ہے۔ کیمبرج یونیورسٹی سے بار ایٹ لا کیا اور جرمنی کی میونک یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ کیمبرج یونیورسٹی جو ہے وہاں سے بار ایٹ لا کیا اور جرمنی کی میونک یونیورسٹی ہے وہاں سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کیا اور ڈاکٹر محمد اقبال بن کر وطن واپس آئے۔ اس بے وطنی، یعنی کہ جو آپ وطن سے دور تھے، پردیس میں تھے، تو اس بے وطنی نے اور جو یورپ کی بے راہ روی تھی اس نے اقبال کے دل میں مذہب کی سچی محبت اور وقت پیدا کر دی۔ آپ کو بچپن ہی سے شعر و شاعری سے محبت تھی، اقبال کو بچپن ہی سے شعر و شاعری سے جو ہے وہ محبت تھی۔ انجمن حمایت اسلام کے اجلاس میں اقبال کے نام سے رونق آ جاتی تھی۔ اقبال کی نظم کا ایک ایک شعر اشرفیوں میں تلتا تھا۔ وہ مسلمانوں کے زوال پر بے حد غمناک تھے۔ وہ مسلم نوجوانوں کو اسلام کی آن پر کٹ مرنا سکھاتے تھے۔ چنانچہ آپ نے 1930 کے خطبہ الہ آباد میں پاکستان کا تصور پیش کر کے نوجوانوں کے دلوں میں آگ لگا دی۔ قائد اعظم کو ولایت سے لائے اور مسلمانوں کی قیادت انہیں سونپی۔ اب کیا ہوا ہے کہ آپ نے 1930 میں خطبہ الہ آباد میں پاکستان کا تصور پیش کیا اور مسلم نوجوانوں کے دلوں میں ایک آگ لگا دی، ایک جذبہ پیدا کر دیا، جذبہ پیدا کر دیا، اور قائد اعظم کو بھی ولایت سے جو ہے وہ واپس لائے اور مسلمانوں کی قیادت جو ہے وہ انہیں سونپی۔ اقبال جانتے تھے کہ محمد علی جناح ہی وہ شخصیت ہیں جنہیں نہ تو خریدا جا سکتا ہے نہ راستے سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے حصول کے لیے، پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے ان سے زیادہ موزوں مناسب کوئی جو ہے وہ مسلمانوں میں اور کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ اقبال کی رہنمائی
اور قائد اعظم کی شبانہ روز دن رات کی محنت سے 14 اگست 1947 کو پاکستان کا ہلال دنیا کے نقشے پر طلوع ہوا۔ انگریزی حکومت نے اقبال کو سر کا خطاب دے رکھا تھا۔ انگریزی حکومت جو ہے انہوں نے بھی اقبال کو سر کا خطاب دے رکھا تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے اقبال ان کی خوش آمد میں نہیں آئے، بلکہ انہوں نے اقبال نے انگریزی حکومت کے بقیے ادھیڑ کے رکھ دیے، انگریز کی ساحری کو، جادو کو مسحور کر دیا کہ جو ایک جادو تھا انگریزوں کا مسلمانوں کے دلوں پر، آپ نے اس کو ختم کیا اور اس مرد درویش کے سامنے عاجز آ گئی۔ اقبال نے اردو اور فارسی میں اس قدر بلند خیالات کا اظہار کیا ہے کہ ایران اور دنیا بھر کے شاعروں اور فلسفیوں نے موجودہ زمانے کو عصر اقبال کہہ کر تعریف کے پھول پیش کیے۔ اقبال نے اردو میں اور فارسی میں جو شاعری کی ہے اس میں اس قدر بلند خیالات کا اظہار کیا کہ ایران اور اس کے علاوہ دنیا بھر کے جو شاعر اور فلسفی ہیں انہوں نے اس زمانے کو عصر اقبال یعنی کہ اقبال کا زمانہ کہہ کر تعریف کے پھول پیش کیے ہیں۔ اردو میں اقبال کی جو کتابیں ہیں ان میں بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم، ارمغان حجاز اقبال کے شعری مجموعے ہیں۔ یہ اردو کے شعری مجموعے ہیں۔ جو ارمغان حجاز ہے کتاب، اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ اردو پر اور کچھ حصہ فارسی کی شاعری پہ مشتمل ہے۔ فارسی میں پیام مشرق، یہ فارسی کی ان کی جو شاعری ہے ان کتابوں کے نام ہیں پیام مشرق، زبور عجم، مثنوی، اسرار و رموز، جاوید نامہ۔ ارمغان حجاز کا کچھ حصہ جو ہے وہ اس میں شامل ہے، یعنی کہ ارمغان حجاز جو کتاب ہے اقبال کی، اس کا کچھ حصہ اردو شاعری پر اور کچھ فارسی کی شاعری پر مشتمل ہے۔ افسوس ہے کہ اقبال نے جو شمع جلائی تھی خود اس کی روشنی سے مستفید نہ ہو سکے۔ مستفید ہونا، فائدہ حاصل کرنا ہے۔ اقبال نے جو شمع جلائی وہ خود اس کی روشنی سے فائدہ حاصل نہ کر سکے اور 21 اپریل 1938 کو روے عالم بقا ہو گئے، یعنی کہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بادشاہی مسجد کے صدر دروازے کے باہر آپ کا مقبرہ زیارت گاہ عوام و خواص ہے، کہ آپ کا جو مقبرہ ہے وہ زیارت گاہ ہر عام اور خاص کے لیے۔ سچ ہے کہ ایسے نابغہ روزگار کہیں صدیوں بعد ہی پیدا ہوتے ہیں۔ وہ خود کہہ گئے، اب نیچے اینڈ پہ جو ہے وہ اقبال کا شعر آ گیا 8 کلاس۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ یہ ہمارا آخری مضمون ہے جو ہم لوگ ریویژن کر رہے تھے مضامین کی 8 کلاس۔ علامہ اقبال، یہ آپ لوگوں نے آج کی ڈیٹ میں جو ہے یہ یاد کرنا ہے۔